نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اور وہ چاہے بلا لے جسے، یہ ان کا کرم ہے، وہ چاہے بلا لے جسے، یہ ان کا کرم ہے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ
فقط نعت کا ورنہ محشر میں تیرے وار نیارے نہیں ہوتے محشر میں تیرے وار نیارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. اور آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار. آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار. قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں. ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی رمضان مبارک ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا بھائی بیٹا محمد شہزاد مجید حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن لے کے آیا، جس میں کہ ڈیلی آپ بہترین نعتخواں حضرات اور علماء کرام سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے سوال و جواب آپ سنتے ہیں. یہ سوال ہم اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں، کچھ ہمارا موضوع بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں یا گائے بگائے آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور اس میں ہم سے سوال کرتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ سوال بھی اس میں شامل کریں. تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. ہمارے آج کے جو مہمان مقرر ہیں وہ ہیں حضرت علامہ و مولانا انعام الحق خطیب جامعہ مسجد اقصی پشاور کینٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. خیریت ہے جی؟ الحمدللہ. مصروفیت تو بہت ہوگی. بالکل جی ہے نا جی. آپ کی ذرا نوازی کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے اور ہمیں آپ نے عزت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری عزتوں سے نوازے. بہت شکریہ. ہمارے اگلے مہمان نعتخواں جو ہیں وہ کسی سے ڈگے چھپے نہیں ہیں اور ان کی جو پہچان ہے وہ ہے قومی اسمبلی. وہاں جو اجلاس ہوتا ہے تو تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے. تو وہ ہمارے یہ بھائی، ہمارے چھوٹے، ہمارے فخر، ہماری شان، ہماری جان، محمد جواد کریمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہزاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ. دعائیں الحمدللہ. مالک کا بڑا کرم احسان. رمضان میں مصروفیت ہوتی ہے قومی اسمبلی کی کہ نہیں؟ بالکل ہوتی ہے شہزاد بھائی. سیشن ادھر ہی ہوتے ہیں جی. پھر جی ہاں سیر و افطار دیتے ہیں وہ لوگ کہ نہیں؟ بالکل دیتے ہیں جی. اچھا وہاں کوئی آپ کو کمرہ بھی ملا ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. یہ صرف اسمبلی کے ممبران کے لیے ہے. اچھا تو آپ بھی اسمبلی کے ممبر ہی سمجھے نا، کیونکہ آپ جاتے ہیں. یہ اسمبلی تو آتی جانے والی چیز ہے، آپ تو پرماننٹ ہیں. تو الحمدللہ. تو آپ کو کچھ نہیں دیا انہوں نے؟ نہیں جی، وہ امپلائز کو اتنا کچھ خاص اکوموڈیٹ نہیں کرتے. جسٹ ایم این ایز کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. نہیں تو آپ نے کبھی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی؟ نہیں. باقی تھوڑے گروہ سے وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کمنٹس کیجیے گا کہ آپ یہ گروپ بننا چاہیے کہ نہیں بننا. آپ کیا کہتے ہیں بن جائے گا؟ نہیں کیونکہ جواد ہمارا جو ہے نا چھوٹا بھی ہمارا شاگرد بھی ہے اور بڑا پیارا اور مؤدب بننا ہے نا. اور یہ بڑا بس سیدھا سادہ سا ہے، نہ کسی کے ہیر پھیر میں ہے نہ کسی اس میں. ہم کبھی کچھ نہ کچھ کارینہ سب کچھ نہ کچھ ہم لوگ کر ہی لیتے ہیں. تو ناظرین چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف.
موضوع تو کیونکہ رمضان المبارک ہے اور اس میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہی ساری باتیں ہوتی ہیں اس میں. لیکن آج کا جو ٹاپک جو ہے ہمارا وہ زیادہ تر جو ہے وہ سیر و افطار کے بارے میں ہے کہ ان کے صحیح وقت کیا ہیں, اس میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, اور آخری عشرہ جو اعتکاف جو ہے وہ اس کے اوپر, تو اس کے اوپر بھی آج انشاءاللہ خصوصی بات ہوگی کہ بعض لوگوں کو اعتکاف کے بارے میں بھی نہیں پتہ, جس میں مردوں کے لیے بھی, اور آج کل ایک اور اعتکاف میں ایک روٹین بن چکی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں الحمدللہ چھوٹے بچوں کی جو ہے وہ دین کی طرف بہت زیادہ رغبت ہو گئی ہے اور وہ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اعتکاف پہ جب وہ بچے بیٹھتے ہیں تو وہ سارے معاملات کو نہیں سمجھتے. دوسرا, بعض اوقات اس میں طاق راتیں آتی ہیں جس میں کہ لیلۃ القدر بھی موجود ہوتی ہے, تو اس کی وہ روحانیت, وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ چھوٹے بچے جو وہ برداشت نہیں کر سکتے, تو اس میں بچے ڈر بھی جاتے ہیں, بیمار بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی. انعام صاحب, پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ سیر و افطار کا جو صحیح وقت ہے وہ کیا ہے, کیونکہ پہلے جو ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے ان کے اپنے معاملات ہیں, ابھی وہ بزرگ جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارا سر پہ دے قائم دائم فرمائے, لیکن اب تو جو ہے کیلنڈر بن چکے ہیں, اب تو ڈیجیٹل باقاعدگی سے موبائل میں بھی پتہ لگ رہا ہے, مطلب ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. تو ہمیں جو ہے تو افطار اور سحر کے جو اوقات ہیں ان کے بارے میں ذرا سا تفصیل سے بتائیں, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں کیا فرمایا. الحمدللہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا ابتدائی عشرہ یعنی پہلے 10 دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے ہیں, اور درمیان والے 10 دن یعنی درمیانی عشرہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے, اور آخری جو عشرہ ہے یہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا. تو یہ رحمتوں, برکتوں, مغفرتوں کا مہینہ ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار انسانوں پر برستی رہتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے کوئی لینے والا ہو, اتنی رحمتیں ہیں کہ ان کو انسان سمیٹ بھی نہیں سکتا. وسیع اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وسیع ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کا رمضان کا ہر لمحہ بہت ہی برکتوں والا اور رحمتوں والا ہے. اب چونکہ موضوع ہمارا افطار اور سحری کے ساتھ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا بہت اہتمام فرماتے تھے, اور وجہ یہ ہے کہ اس میں امت کے لیے آسانی ہے, تاکہ میری امت جو ہے, دیکھو بعض چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں پر بہت زور دیا ہے, اور اس کا اہتمام اس لیے فرمایا تاکہ میری امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. اور اس میں آسانی آپ کہیں گے کہ کیسی آسانی؟ سحری کھا کر انسان کو روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت حاصل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ میری امت جو ہے اس کا اہتمام کر کے اپنے روزے کا جو وقت ہے صبح صادق سے لے کر جو غروب آفتاب تک, اس میں وہ آسانی کے ساتھ نہ صرف اپنی عبادات کر سکیں بلکہ معاملات بھی طے کریں. جیسے انسان کے صرف عبادات تو نہیں, معاملات بھی ہیں, اس میں رشتہ داریوں بھی پالنی ہوتی ہیں, محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے. بسا اوقات تو وہی ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جہاد جیسے فریضہ بھی جو ہے ادا کرنا پڑا. تو دیکھیں سارے معاملات کو طے کرنے کے لیے تو انسانی جسم ایک تقاضا کرتی ہے قوت حاصل کرنے کے لیے, تو یہ ساری چیزیں قوت ہوگی تو یہ سارے معاملات طے ہو سکیں گے. عبادت بھی ہوگی, والدین کی خدمت بھی ہوگی, اساتذہ کرام کی خدمت, عوام دیگر لوگوں کے ساتھ, یا اسی طرح فلاحی کاموں میں بندہ شرکت کر سکتا ہے, تو اس کے لیے قوت بھی جو چاہیے نا. تو وہ انسان اگر کھانا آخری وقت میں کھا لے, رات کی آخری, اصل میں جو اصل وقت ہے سحری کا, اس کا ایک علماء نے بڑا آسان طریقہ بتایا کہ جس وقت رات کا آغاز ہو جاتا ہے اس سے لے کر صبح صادق تک, اس کو اگر ہم 6 حصوں میں تقسیم کر لیں تو آخری جو چھٹا حصہ ہے یہ اصل میں جو ہے وہ سحری کا ہے. اس سے پہلے لوگ جو کھا جاتے ہیں, یا فرض کر رات کو آدھی رات کو لوگ کھا کر سو جاتے ہیں, تو یہ رات کو عشاء کا کھانا ہوا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ سحری میں نہیں, یہ سحری میں نہیں. سحری کے ثواب سے محروم. ہاں سحری کے جو اصل مقاصد ہے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے, اور جو ثواب ہے وہ بھی نہیں پورا ہو رہا, وہ بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو اصل وقت روزہ ہو جاتا ہے. روزہ تو بے شک روزے پر تو اثر نہیں پڑتا, وہ تو اگر کوئی نہ بھی کھائے تو ٹھیک ہے اس کو ہو جائے گا, اس کا روزے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے, اور کم از کم اگر کسی کا بالکل ہی جی نہیں چاہتا کھانے پینے کو تو کم از کم چلو ایک گھونٹ پانی پی لے, ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کھا لے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یقیناً جو ہے وہ اس ثواب سے جو ہے وہ مستفید ہو جائے گا, اس کو ثواب مل جائے گا. تو اصل ٹائم جو ہے وہ آخری چھٹا حصہ ہے رات کا, کہ اس میں آدمی ضرور کھائے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اقلت السحور, کہ ہمارے اور اہل کتاب ان یہود و نصارہ ان کے روزوں میں فرق جو ہے وہ سحری کھانا ہے. اچھا, کہ یہود و نصارہ وہ سحری نہیں کرتے, اور ہاں, اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سحری کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے جو ہے اس لحاظ سے بھی سحری. اور پھر دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اس وقت. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں. سبحان اللہ. تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہو اور فرشتوں کی دعائیں ہوں, تو یقیناً یہ ایک روزہ دار کے لیے ایک روزے کی فضیلت کے علاوہ بھی اس کو کتنی مطلب ایک بونس حاصل ہو رہا ہے, ثواب کا بونس, ایک بونس ہے. لوٹ میل سیلا جو لگا ہوا ہے, بالکل لوٹ مار سیلا. اور اس میں جو ہے بندہ جتنا بھی اللہ کی رحمتوں میں یہ غوطے کھائے تو یقیناً وہ نیکیوں اجر و ثواب کا مزید مستحق ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح افطار کے بارے میں اور افطاری جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت جو ہے اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ افطار میں تاجیل کرے, اجرت کرے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے ہی وقت داخل ہو جائے تو فوری جو طور پر جو ہے روزہ افطار کر لینا چاہیے. یہود و نصارہ کی در نہیں, جیسے بعض ان کے اس میں ستارہ نکل آتا ہے تو اس پر وہ افطار کرتے ہیں, یا ایسے لوگ جو ہیں بعض کاموں میں لگ کر جو ہے اس اہم کام کو جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے. جیسے ہماری مائیں بہنیں اکثر جو ہیں تو وہ کاموں میں لگ جاتی ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے, کہ مطلب پہلے آپ شروع کریں اور پہلے ختم کریں تو وہ بہتر ہے. افطاری کے لیے اتنے انتظامات اور اتنے کھانے اور اتنے لوگ کرتے ہیں, جو اصل مقصد ہے روزے کا وہ جو ہے ہم سے فوت ہو جاتا ہے. تو جیسے اگر فرض کر چلو اگر آپ افطاری کی تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ بندہ مسنون دعا کر کے وہ روزہ جو ہے وہ افطار کر لے, دعا کر لے. اس وقت دعاؤں کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وقت ہوتا ہے. دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس بندہ روزہ دار کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسی کہ بلکہ ایک اسرائیلی ایک روایت بھی میں آپ کو اسرائیلیات میں سے بیان کیا جا سکتا ہے, چونکہ یہ فضائل ہے نا, تو علماء اس کو جائز کہتے ہیں کہ چلو اس کو آپ بیان کر دیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مقام پر تشریف لے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, اور ان سے دریافت کیا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا میرے تو 500 سال ہو گئے. اچھا, کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور دن کو میرا روزہ ہوتا ہے, رات کو عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو بڑا حیران ہوا کہ باقی چیزیں تو نہیں پوچھی کہ بھئی آپ کو کھانا کہاں سے, میں تو بھائی اللہ ہی کھا لوں. اللہ تعالیٰ تحت سراب پتھر میں, کالے پتھر میں چونٹی ہو, ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے اس کو بھی کھلاتا ہے, چلنے والی چونٹی, پتھر میں کیڑے کو پالا ہے, پتھر کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. تو یقیناً جو ہے یہ سوال تو کیا ہی نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والی ذات ہے. لیکن جب کوہ طور پر ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہم کلامی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ آج ایک شخص کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور 500 سال سے تیری عبادت میں مگن ہے, دن کو روزہ رات کو تیری عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یقیناً اس کا تو بڑا مقام ہوگا, بڑی قربت ہوگی, تیرے بہت قریب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جواب دیا کہ اے میرے کلیم, یہ بندہ جب دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو عبادت کرتا ہے, 500 سال سے کر رہے ہیں, افطاری کے وقت جو ہے
یہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس میں اور میرے درمیان میں 70 پردے حائل ہوتے ہیں. 70 پردے حائل ہوتے ہیں. اگر یعنی اتنی قربت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے آخری نبی ہوں گے، اس کا ایک ادنا درجے کا امتی جب روزہ رکھ کر افطار کرے گا تو وہ میرے اتنے قریب ہو جائے گا کہ اس کے اور میرے درمیان میں صرف ایک ہی پردہ رہ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ. یہ اس سے مراد ہم یہ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اس بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے بندہ. بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ روایت اسرائیلی کیوں نہ ہو، لیکن فضائل میں علماء نے اس کو نقل کیا ہے. اور بہرحال یہ ایک بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں انسان کھاتا بھی ہے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی اس پر برس رہی ہیں. یعنی جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے بندہ مستفید ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے کتنے ہی پیارے طریقے سے ہمیں بتایا، اور انشاءاللہ سوال و جواب تو بہت ہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ 10 روزے آپ کھجور پہ افطار کریں، 10 روزے آپ نمک کے ساتھ کریں، اور 10 روزے آپ پانی کے ساتھ. ویسے تو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ کھجور پہ ہی روزہ افطار کیا جاتا ہے. تو آیا جس نے 30 روزے کھجور پہ افطار کیے تو اس کو بھی ثواب ملے گا نہیں ملے گا، یا جس نے 10 نمک سے کیے، 10 پانی سے کیے، 10 کھجور سے کیے، تو یہ اس کی کوئی افضلیت ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کی طرف سے کوئی روایت چلی آ رہی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھائیے. حدیث مبارکہ میں تو البتہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی اچھا نمک کا ذکر کہیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور بہتر جو ہے یہ جو مستند احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا. کھجور سے جو ہے عموماً وہ افطار کرتے تھے. یعنی اپنی افطاری کا کھانے پینے کا آغاز وہ کھجور سے کر لیتے تھے. اور باقی جو نمک ہے یہ ایسی بس روایت میں. اور اگر نمک سے افطار کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو کوئی ایسا کوئی حرج تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور سنت سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے. اچھا ویسے نہیں. اور ویسے اگر کر لیا تو چلے. اب دیکھیں بعض بڑے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بات پہ اڑے ہوتے ہیں نا. اب جیسے میری والدہ ہیں یا مثال والد ہیں یا دوسرا بندہ ہے، تو وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے 10 اس کے ساتھ 10 اس کے ساتھ، ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. تو اب ان کو آپ منع بھی کریں تو اب عمر کا ایسا حصہ ہے، ایسا پہر ہے کہ اس پہ آپ جو ہے تو کر نہیں سکتے. تو لیکن کوئی فرق تو نہیں آتا نا، کیونکہ ہر بندے کو اپنے جیسے کہ والدین اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پھر اولاد کو بھی اس عمر میں اپنے والدین کے بارے میں ظاہری بات ہے ایک سوچ ہو جاتی ہے. تو آیا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا. آپ نمک سے کر لیں، پانی سے یا کھجور سے یا کسی اور چیز سے بندہ افطار کر لیں، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ کھجور ہی کا ہے. مطلب سنت بھی ادا ہو جائے گی، سنت بھی ادا کی ثواب تو ملے گا. بالکل. آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو اس کو سنت سمجھ کر آپ کر رہے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا الگ سا اجر عطا فرماتا ہے. ہاں. اور باقی چیزوں کو سنت سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے. جو نہیں ہے تو بس اس کا وہ نہیں ہے. تو ناظرین، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس، علماء کرام کے پاس نہیں بیٹھتے. میں نے پہلے ایک پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ویسے اگر ہم لوگ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، جمعے کا مبارک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں ہر امام صاحب، ہر مفتی صاحب، ہر عالم صاحب، ہر مولوی صاحب جو ہیں وہ 1 گھنٹے کا کم از کم نہیں تو آدھے گھنٹے کا بیان تو وہ امام صاحب کرتے ہی ہیں. جی 1 گھنٹے کا بیان تو ہوتا ہی ہے. تو اگر ہم اس کے لیے ٹائم نکال کے چلے جائیں، پہلے تو میری اپنی کمزوری پتہ نہیں اتنی مصروفیات ہو جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آج اس رمضان المبارک میں ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اور ہو نہ ہو جمعے کے دن ہم انشاءاللہ جب امام صاحب ہمارے بیان کرنا شروع کریں تو ہم پہلی صف میں بیٹھیں گے. اور کیونکہ ہر جمعے ایک اچھے سے اچھا ٹاپک لے کر آتے ہیں، ایک اچھے سے اچھی بات لے کر آتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، تو اگر ہم بیٹھیں تو انشاءاللہ یہ ناعلمی جو ہے وہ نہیں ہوگی. چلتے ہیں اپنے جواد کی طرف. جواد کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. رمضان میں مصروفیات کیا ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا سٹور بھی ہے، اس کے علاوہ آپ محافل بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ قومی اسمبلی بھی جاتے ہیں، گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو یہ مینیج کرنے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے؟ ابھی رمضان شریف میں تو ماشاءاللہ روٹین کافی ٹف ہو جاتی ہے. اچھا. کیونکہ دنیاوی معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، جس سے عالم صاحب نے علامہ صاحب نے بتایا، دنیاوی معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی معاملات کے انسان کا رجحان بڑھ جاتا ہے دین کی طرف، نماز روزے کی طرف.
اور اس کے علاوہ اسمبلی کا چکر بھی لگتا ہے، سیشن ہوتے ہیں تو لازمی جانا پڑتا ہے، تو پھر وہ یہ سیشن کیا رات کے ہوتے ہیں یہ دن کے ٹائم سیشن ہوتے ہیں رمضان میں جی، صبح 11 سے 3 تک کا ٹائم تو ہوتا آپ مطلب یہاں سے سحری کر کے نکل جاتے ہے، ہو؟ سحری کر کے میں نکل جاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے، پھر افطاری کے لیے بھی پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، پھر میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں واپس افطار اپنے شہر میں پشاور میں گھر میں آ کے بچوں کے ساتھ، مطلب جب آپ نعت پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ وہ تو میں پھر وہ اگر مرضی ہے بیٹھنا چاہتے ہیں سیشن دیکھنا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر ہم نکل آتے ہیں، نکل آتے ہیں جی۔ اچھا، آپ جو ہے تو بالکل شہر کے وسط میں رہ رہے ہیں، بالکل دل میں آپ رہ رہے ہیں، تو یہ اب رمضان کے دن ہے، آنے جانے میں کچھ دقت یا کوئی ایسا معاملہ؟ نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا الحمدللہ، معاملات صاف رہتے وہ معاملات بالکل جو ہے تو اچھا۔ اور دوسرا عید کی شاپنگ آپ جو ہے تو پہلے کر لیتے ہیں یا رمضان میں ہی کرتے ہیں؟ عید کی شاپنگ یا تو کوشش ہوتی ہے کہ رمضان شریف سے پہلے کر لیں یا پھر آخری دنوں میں۔ بچیاں ہیں نا آپ کی ماشاءاللہ، بیٹیاں ہیں، تو بیٹیاں تو ہوتی ہی بڑی پیاری ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بیٹیاں عطا فرمائے، بیٹے بھی دے لیکن ساتھ بیٹیاں جو ہیں وہ ضرور دے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں قاری نام صاحب کہ اللہ تعالیٰ بیٹی ضرور سب کو دے۔ بیٹی ایسا میٹھا پھل ہے نا، ایسی میٹھی چیز ہے کہ میرے خیال سے 100 بیٹے ایک طرف اور ایک بیٹی جو ہے وہ ایک طرف۔ اسی طرح ہے جواد، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہیں ماشاءاللہ، 4 ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی عطا فرمائے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ میرے ناظرین بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، ہم بھی دعا کریں گے۔ جیسے بچیاں ہوتی ہیں نا تو ان کے بڑے لوازمات ہوتے ہیں، یہ لے دیں، وہ لے دیں، بابا یہ لے دیں، یہ لے دیں، ہاں، اور وہ پورا کرنا اچھا بھی لگتا ہے نا، تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ عید کی شاپنگ پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ بعض وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان شریف سے پہلے نے آپ کو بتایا، ورنہ پھر اینڈ میں جو ہے رمضان شریف کے آخر میں پھر کچھ نہ کچھ ٹائم ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ شاید بھی وہ کلام جو میں قومی اسمبلی میں میری پہلی حاضری تھی، تو وہ پہلا سیشن تھا میرا، پہلی حاضری تھی، وہ کلام سرکار بارگاہ۔ کیفیت کیا تھی؟ کیفیت آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ چلیں بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، وہ رنگ جو جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگتیں مجھے پر بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگتیں مجھے پر بھی چڑھا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ
انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ محمد جواد کریمی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنی، کیفیت بنی، اور جواد کا کہنا یہ ہے کہ وہ کلام ہے کہ جو میں پہلی حاضری جب میری قومی اسمبلی میں تھی تو میں نے یہ نعت پڑھی، تو میری بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ شہزاد بھائی جب میں پہلی مرتبہ گیا اور جب میں اسٹیج پہ کھڑا ہوا اور مجھے نعت کا کہا گیا تو بس ایک کیفیت ایسی تھی جو بیان نہیں کر سکتا، بس آنکھیں بند کی، اللہ کا نام لیا اور نعت جو ہے وہ شروع کر دی، اور اب تو ماشاءاللہ ان کے لیے ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اب تو وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ساری عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ حضرت صاحب، ہمارے رمضان آتے ہی ہماری مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، بچے بھی جو ہیں وہ مسجدوں کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی ہوتے ہیں، ظہر کی بھی ہوتے ہیں، لیکن خصوصاً تراویح میں بچے جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اگر 10 دن کا ختم قرآن ہے، تراویح کا ختم ہے تو 10 دن آتے ہیں، 15 دن کا ہو تو 15 دن آتے ہیں، 27 دن کا ہو تو 27 دن آتے ہیں۔ بچوں کی بعض بچے شرارتی ہوتے ہیں، بلکہ 90% بچے جو وہ شرارت کے لیے ہی مسجد آتے ہیں۔ اب وہ بڑے ہوتے ہیں، 10 سال کے ہوتے ہیں، 8 سال کے ہوتے ہیں، 12 سال کے ہوتے ہیں، ایون کہ 16 سال کے بالغ بچے بھی بیچ میں موجود ہوتے ہیں۔ پشاور کا ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ ان کے پاس امچورے ہوتے ہیں، دکانوں پہ امچوروں کی دکانیں سج جاتی ہیں، جب آپ لوگ نماز پڑھا لیتے ہیں پھر اتنے ریپر آپ جو ہے وہ امچوروں کے جو ہے وہ آپ اٹھاتے ہیں۔ آپ کی مسجد میں بھی یہ کام ہوتا ہوگا، ساری مساجد میں ہوتا ہے۔ آیا اب وہ بچے شیطانی کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، تو جوں کے سلام پھیرتے ہیں تو بعض بزرگ ایک دم ان پہ جھپٹ پڑتے ہیں اور ان کو خوب سنا دیتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے، وہ پھر مسجد کا رخ نہیں کرتا۔ آیا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں پھر بھی وہ نہیں سمجھتے، تو آیا ہم ان کو مسجد نہ آنے دیں، یا جو بچے شرارت کرتے ہیں ان کو آرام سے سمجھایا جائے؟ کیا کیا جائے؟ بعض اوقات پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، تو ایک بچہ تھا کسی باپ کے ساتھ آیا ہوا تھا، تو وہ سائڈ پہ پہلے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا نا، تو وہ بندوں نے اس کو پیچھے اس کے باپ کو بھی کہا، اور اس کو بھائی میں نے ذرا سا بہتر نہیں سمجھا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ خیر ہے یہ بات پیار سے بھی آپ کیسے، بچے کو بہت پیار سے، بیٹے آپ ادھر آ جائیے، یا وہ باپ کے بغیر نہیں کر سکتے، باپ کو کہ اچھا آپ اس صف میں اینڈ پہ کھڑے ہو جائیں، اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں۔
تو اس کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ احادیث مبارکہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بے حد محبت اور پیار کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اور جہاں مسجد میں آنے کا تعلق ہے تو مسجدوں میں اگر بچوں کو ہم نہیں لائیں گے تو یقیناً جو ہے پھر ان کو اپنے دین کے متعلق علم کیسے حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. بچوں کے اندر دین سے محبت، عبادات سے محبت، لوگوں کے ساتھ میل جول، ان تمام جیسے جذبات جو ہے پیدا کرنے کے لیے مسجد میں لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت چھوٹا بچہ جو ہے کہ جو مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، ٹھیک ہے. پیشاب پاخانے کا وہ سنبھال نہیں سکتا، تو پھر اس کا آنے کا اس کو نہیں لانا چاہیے اور نہیں لانا چاہیے. باقی جو بچے ہیں چل پھر سکتے ہیں 5-6-7 سال کے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کی تاکید کریں، اور 10 سال کا جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو تھوڑی سی تنبیہ بھی کی جائے، مار دی جائے. مار ہلکی پھلکی مار ایسا نہیں کہ تشدد والی ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو بچوں کو کسی طریقے سے نماز پر تیار کرنا ہے. ہاں تو نماز یقیناً مسجد میں ہی ادا کی جاتی ہے. تو 10 سال کا بچہ لازماً مسجد میں آئے، 7 سال کا بچہ ہے مسجد میں ضرور آئے. اور جہاں تک رہ گئی شرارتوں کا، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچے تو اگر ان کے ہم الگ صف بنا دیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی صف عموماً پیچھے بنائی جاتی ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں تھوڑا سا بچوں میں یا کہہ دیں زیادہ ضدی قسم کے ہو گئے ہیں یا شرارتی زیادہ ہو گئے ہیں. تو بچے تو ہوتے ہی فطرتاً شرارتی، تو ان کو اگر ہم اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیں، یعنی بڑے 2 بچے ہیں تو ساتھ کھڑے ہو گئے، بیچ میں دونوں طرف بزرگ ہیں، تو یقیناً ان میں کوئی ایسی حرکت نہیں آئے گی. ہاں کچھ فرق نہیں پڑتا. بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. دیکھو اگر بچے آ جائیں پہلی صف میں کھڑے ہو گئے تو عموماً بڑے بزرگ لوگ جو ہے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آج کل کا کچھ ایسی مصروفیات ہو گئی کہ بزرگ لیٹ آ جاتے ہیں، تو بچے اگر پہلے آ گئے ہیں بس بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے تو پہلی صف میں ہی بیٹھنا ہے نا. پہلی صف کو تو پورا کرنا ہے نا. ابھی پہلی صف پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بچے موجود ہیں تو بچوں سے پورا کر لینا. اکثر ہم نے دیکھا کہ اب مسجد میں ابھی 6 بندے ہیں جی اور 4 بچے آ جاتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بیٹے آپ یہ دوسری صف میں پیچھے کھڑے ہو جائیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت نماز کا وقت ہوتا تھا، لوگ پہلی اذان کے ساتھ ہی موجود ہوتے تھے. اس وقت صفیں درست کر لی جاتی تھی، سب موجود ہوتے تھے نا. تو بزرگ آگے ہو گئے، اسی طرح عمر کے لحاظ سے جو لڑکے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے تھے. اب تو مکس آ رہے ہیں نا، کوئی بزرگ جو ہے جناب ادھر نماز کا اقامت ہو رہی ہے اور اب لوگ دوڑ کر چل کر انہوں نے اقامت کی آواز سنی اور مسجد کی طرف دوڑ پڑے. تو پہلے سے اگر کوئی بچے آئے ہوئے ہیں تو اب لازماً ان کو تو پہلی صف نہیں کھڑا ہونا ہے. یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ جب سارے موجود ہوں اور پھر ان میں صفیں بنا دی جائیں کہ بچوں کو پیچھے کر دیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن اب اگر وہ پہلے آ چکے ہیں تو ان کا حق، اور ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، پیار اور محبت کے ساتھ بچوں کو سمجھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، آپ ان کو اپنی سواری پر بٹھا دیتے تھے. موسم کا نیا پھل آتا تھا، سب سے چھوٹے بچے کو پہلے آپ کھلا دیتے تھے. پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کر دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور کہا کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں، لیکن کبھی بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. یہاں تک ہاں دیکھو یہ ایک چھوٹی عمر ہوتی ہے تو اس میں یقیناً اتنی سمجھ بوجھ تو نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہیں بھیجنا چاہا، تو کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ. تو دل میں میرا تھا کہ جاؤں گا، لیکن میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاتا، بس بچپنا تھا. لیکن میں اس طرف چل پڑا. تو راستے میں جب میں گیا ہوں تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ان کا کھیل تماشا میں بھی دیکھنے لگا. اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مجھے جلدی سے یوں پکڑ لیا اور کہا کہ اے انیس، وہیں جا رہے ہو نا جہاں میں نے بھیجا ہے. تو انس کو انیس کہا نا، پیار و محبت کے ساتھ. یہ اس میں مصغر استعمال کر دیا قسم کا. تو پیار و محبت کرنے والے رسول تھے. تو اب اس کے امتی ہیں
تو مسجدوں میں بچوں کو کیوں ہم بگائیں؟ بچوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، ساتھ کھڑا کرو، بالکل ان کا پہلا حق بنتا ہے، ان کو الاؤ ساتھ، ٹھیک ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ سارے اکٹھے آ جائیں، چھوٹے بڑے سب پہنچ جائیں تو پھر چلو ایک صف بند۔ اب بزرگ جو ہیں وہ بعد میں آ رہے ہیں فرض، وہ بچے پہلے پہنچ گئے تو بس ان کا حق ہے، جو پہلے آ گیا جہاں پر بیٹھ گیا بس اس کا حق ہے۔ حضرت ایسا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں نوافل کی طرف بھی بڑا زیادہ زور کرتے ہیں اور اس کی توجہ دیتے ہیں۔ جب ہم سحری کر لیتے ہیں تو سحری کے بعد ہمارے پاس، ہم جب مسجد جاتے ہیں تو 10 منٹ ہمارے پاس رہ جاتے ہیں، تو اس دوران ہم اذان کو 10 منٹ رہ جاتے ہیں، اس دوران ہم تہجد کے نوافل یا ویسے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اچھا، بالکل۔ اذان ہو جائے اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں سنتوں سے پہلے؟ سنتوں سے اذان کا وقت جب داخل ہو جائے نا، یعنی اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اذان سے پہلے، اذان کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ اذان کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کا وقت کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں، جب وقت داخل ہو گیا تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے فجر کے ٹائم، فجر کے صرف سنتے ہی 2 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو نوافل تھے وہ تہجد کا جو وقت ابھی وقت داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، صبح صادق نہیں ہوئی، تو ابھی آپ پہلے جو ہے وہ تو تہجد کے ہو گئے، ویسے کوئی نوافل پڑھتا وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی فجر میں نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہم نے مساجد میں دیکھا ہے کہ بزرگ آ جاتے ہیں، ہم ان کو منع بھی نہیں کرتے، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں بزرگ یا نوجوان دیکھ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو یہ بات بتائیں کہ جب فجر کی اذان ہو جائے، مطلب تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، فجر کی اذان کے بعد کوئی نوافل نہیں ہوتے، اور یہ کس ٹائم تک نہیں ہوتے؟ یہ جب سنتیں آپ پڑھیں گے نماز سے پہلے آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے جماعت کھڑی ہے اور سنتیں رہ گئی ہیں آپ کی تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ نہیں آپ پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ جب تک سنتے نہیں پڑھیں گے فرض نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں دوسری رکعت میں، تو آپ ایک طرف کے جہاں پر امام صاحب کی قرأت کی آواز نہ آتی ہو سنتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اگر فرض کر اگر رہ گئی ہیں تو پھر جو ہے سورج نکلنے کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں آپ ادا کر لیں، مطلب یہ بہتر میں ہے۔ جا رہا ہوں تو جناب علی وہ رکوع پہ جانے والے امام صاحب اسی رکعت ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں وہ جو جمع اب نماز جماعت میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، پھر سنتیں رہ گئی تو سنتیں پھر جب سورج نکل آئے اور اشراق کا وقت ہو اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن اس فجر کی سنتوں کی بہت تاکید کی گئی ہے، ٹھیک، اس لیے جو ہے اس کی بھی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہہ دیا کہ جو فجر کے نوافل تھے یہ بہت ضروری ٹاپک تھا، اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک اور سوال ہے کہ جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اگر قرأت بلند آواز سے کرتا ہے، خالی پڑھتا ہے یا بھری بھی پڑھتا ہے، جیسے بھی پڑھتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کو منع بھی کریں تو وہ پھر بھی پڑھتے ہیں، تو آیا یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جو یہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی رہتے ہیں ان کی نماز میں کوئی فرق آتا ہے نہیں آتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام کے پیچھے جب جماعت میں آپ کھڑے ہیں جی ہاں، تو امام کی قرأت جو ہے جی وہ کافی ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو امام کے پیچھے تو بس قرأت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، بس امام جو پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، آپ خاموشی کے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر رکوع میں گئے تو اس کی تسبیحات کریں، سجدے کی تسبیحات، اتحیات پہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، آپ نے صرف وہی پڑھنا ہے، تشہد وغیرہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب باقی چیزیں امام کے پیچھے جو ہے آپ نے کچھ سورہ فاتحہ وغیرہ یا کوئی قرأت وغیرہ نہیں کرنا۔ اچھا، اکثر ابھی تو یہ روایت کم بھی ہو گئی ہے، صلاۃ تسبیح کا جو بڑا رجحان تھا کہ جمعۃ الوداع میں جو ہے وہ کوزمری کا نام ان کو دیا جاتا تھا، تو دیا جاتا ہے، تو وہ پڑھائی جاتی تھی یا 27ویں شب کو یا 21ویں شب کو۔ یہ اکثر علماء کرام بھی کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مطلب اس کی جمع کے ساتھ، لیکن بعض روایت یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جمع کے ساتھ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ یہ سیکھنے کی نیت ہے، تو اگر کچھ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے جیسے بچے سیکھتے ہیں نماز، تو اب آیا اس کو بھی ہم اس جمع کی طرح ہی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اب جیسے ہم نے پچھلے دنوں ہم نے صلاۃ تسبیح پڑھی، تو صلاۃ تسبیح اب امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ جو صورت ہے اور وہ جو الحمد شریف ہے وہ بابا سے بلند پڑھ رہے تھے، تو آیا وہ نوافل میں بھی ہمیں پھر یہ حکم ہے کہ ہم پیچھے اس طرح کے نہیں، اس کے پیچھے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ تسبیح یہ ایک نفلی نماز ہے، نفلی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی تاکید کے ساتھ اس کے ادا کرنے کا فرمایا تھا۔
تو یہ ایک نفلی نماز ہے اور یہ انفرادی طور پر ادا کی جائے گی. سیکھنے کی نیت سے جو ہے وہ تو ضروری نہیں کہ آپ جماعت کے ہی سیکھ لیں, اسی طرح بندہ بیان کر کے لوگوں کو سکھا سکتا ہے. اور اگر کوئی پڑھ لیں تو پیچھے پڑھ سکتے ہیں, پھر مسئلہ نہیں, پہلے سیکھ لیں جب. ہاں, جماعت نہیں کرنی چاہیے. ہاں, کیونکہ جب دیکھو یہ پھر وہ چیز بن جاتی ہے نا کہ ایک عمل ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ان سے ثابت نہیں ہے, تو پھر وہ ہمارا عمل اپنی طرف سے ہو گیا اور وہ دین میں ایک نئی بات ہو گئی. ہاں, تو پھر اگر ہم اس میں بڑا بھی ایک اچھا نظر آتا ہو ایک عمل, لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ایسے نہیں کیا تو پھر وہ ہمارے لیے جو ہے اس کا کرنا جائز نہیں ہے. اچھا, اکثر ہماری مائیں بہنیں گھروں میں اب بچیاں ماشاءاللہ اس کی طرف جو ہے بہت رجحان لوگوں کا جا رہا ہے, بہت سے ایسے مدارس اور اسکول کھل گئے ہیں. تو جو حفاظ بچیاں ہوتی ہیں تو وہ گھر میں تراویح کا اہتمام کرتی ہیں, تو آیا وہ تراویح جو ہے وہ امامت کر سکتی ہیں؟ یعنی ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ وہ امامت نہیں کرتی لیکن وہ پہلی صف میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ پڑھاتی ہیں, تو آیا یہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں کیا حکم ہے ہمارے لیے جو بچیاں گھر میں اور پھر عورتیں اکٹھی ہو کر چلی جاتی ہیں؟ یا ہماری سنہری مسجد ہے وہاں پہ تو اوپر پردے کا انتظام ہے, راستہ دوسرا ہے تو ادھر عورتیں جا کے تراویح پڑھ لیتی ہیں, تو یہ پرفتن دور ہے, اس میں کیا حکم ہے؟ ایسے دور میں تو نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہی پردے کی حالت میں گھر میں بھی پردہ ہو. دیکھو تو ایسے حال اس طریقے سے کھڑی ہوں کہ کسی غیر کی یعنی نامحرم کی, مطلب جیسے کہ آپ رشتہ دار آ گئے کوئی جو بھائی ہم اکٹھے رہ رہے ہیں, جی ارے بالکل, تو اگر جیٹھ ہے تو اس میں بھی پردہ ہوتا ہے نا, تو اس لیے اس کو ایک ایسی جگہ پر نماز پڑھے کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. ٹھیک ہے. اور پھر چونکہ قرت کے ساتھ تو پڑھنے عورت کے لیے جو ہے کہ اس کا غیر مرد سن لیں, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. لیکن جیسے بنات کی جو مدارس ہے تو اس میں اگر تراویح ہوتی ہے, اگر تراویح اگر وہ کر لیں کہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھا سکتی ہیں, اس میں کوئی ایسا. جو عورتیں ہیں جیسے کہ وہ الحمد شریف اس کے پیچھے, لیکن میں نے کہا کہ اہتمام ایسا نہ ہو, ایسے بس کبھی موقع بن جائے اور وہ اپنے حفظ کو مطلب محفوظ کرنے کے لیے جو قرآن پاک بچیاں بھی کر لیتی ہیں تو آگے ہو گئی, اور پھر ساتھ گھر کی خواتین وغیرہ موجود ہیں اور انہوں نے پڑھ لیا, تو اس کا طریقہ ہے وہ معمولی سے تھوڑی سی آگے کھڑے ہو کے, ہاں تھوڑی سی, اور باقی جو ہے ایسے درمیان میں ہوگی, اور باقی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کھڑی ہو جائیں اور وہ اپنی قرت کرے. مطلب وہ جو اب سالانہ لیکن میں نے کہا اس کو رواج نہ بنائیں, رواج نہ بس کی ضرورت تھی ان کے لیے اکیلی پڑھ لینا, اپنی چھوٹی صورت بالکل آسانی کے ساتھ. یہ نفلی جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے گھر میں, ٹھیک ہے, اسی طرح خواتین جو ہے اپنی باقی نمازیں پوری کرتی ہیں, تراویح بھی اسی طرح کر لیں, ان کو بھی وہی اجر ملے گا. بالکل, ان کو پورا اجر ملے گا. اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے عورت اور مرد, اس کی اپنی اپنی خاصیتیں ہیں. مرد جہاد کر سکتا ہے, عورت کے لیے جو ہے اس طرح کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مرد جو ہے مسجدوں میں جائے عبادت کرے, جماعت کے ساتھ کرے, عورت کے لیے جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے اس کو پورا جب ثواب ملے گا. آپ ان کو سوال کرتے ہیں تو ہر بندے کا اپنا وہ ہے, تو وہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حرم میں بھی تو یہ ہوتی ہے اور عورت پڑھتی ہے, تو وہ حرم کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہم اس کو وہ مطلب کمپیریزن اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ تو ایک طریقہ ہے حج کا, اور وہیں پر ادا کیا جاتا ہے, اور حج کا اپنے ایک وقت مقرر ہے, اس میں مرد بھی کریں گے عورتیں بھی کریں گے, اور وہاں پر بس ایک اور ایک سرور ہوتا ہے اور شیطانی وہ اثرات نہیں ہوتے اس طرح. ہاں, وہاں پر غیر جنس آپ کے ساتھ ٹکر بھی جائے تو آپ محسوس نہیں ہوتا کہ غیر جنس, بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ کیفیت انسان پر ہو جاتی ہے. بالکل جی, وہاں پہ یہ ہو جاتی ہے. بالکل ناظرین, آپ نے دیکھا حضرت صاحب نے کتنے پیارے طریقے سے ہم یہاں پہ ہر مقطع فکر کے جو ہے نا ہم علماء کرام کو بلا رہے ہیں اور ان سے ان کا موقف جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ بھئی دین میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے فرقہ واریت سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں ملتا ہے. خلفائے راشدین نے کیا, تابعین نے کیا, تبع تابعین نے کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جواد, ایک اور نعت آپ ہمیں سنائیں گے, اور کون سا کلام آپ ہمیں سنائیں گے؟ جی شہزاد بھائی, ایک بہت پیارا کلام ہے علامہ نصیر سراجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا, اس کے چند اشعار انشاءاللہ وہ ارشاد. بسم اللہ. مصطفیٰ کی نظر
کی نظر میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، سایہ مصطفیٰ ہے میرا مکان، سایہ مصطفیٰ ہے میرا مکان، میں شفاعت نگر میں رہتا ہوں، میں شفاعت نگر میں رہتا ہوں، اور جب بھی سوتا ہوں نعت پڑھتے ہوئے، جب بھی سوتا ہوں نعت پڑھتے ہوئے، رات کو بھی سحر میں رہتا ہوں، رات کو بھی سحر میں رہتا ہوں، عرش اعظم سے رابطہ ہے میرا، عرش اعظم سے رابطہ ہے میرا، قرب خیر البشر میں رہتا ہوں، قرب خیر البشر میں رہتا ہوں، اور مجھ پہ سایہ ہے رحمتوں کا نصیر، مجھ پہ سایہ ہے رحمتوں کا نصیر، عرصہ بے خطر میں رہتا ہوں، عرصہ بے خطر میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ، مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، مصطفیٰ کی
نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت کی ہماری ہے، قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے، اور کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا، سبحان اللہ، یہ جان مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں۔ حضرت نعت نے ایک ماحول بنا دیا، اور اللہ کا فضل ہم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور دوسرا فضل یہ کہ ہم ان کے امتی، ہمیں ماں کی کوکھ سے ہی یہ دین ملا، یہ مذہب ملا۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو جاتے تو پھر کیا کرتے؟ تو یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، سبحان اللہ، کہ یہاں پہ سب کچھ ہمیں انہوں نے عطا فرما دیا۔ بے شک رمضان کے بارے میں بات ہوئی، نمازوں کے بارے میں بات ہوئی، نمازوں کی درستی کے بارے میں بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں درست فرما دے تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہم نقل کرتے ہیں اور وہ اصل میں تبدیل کر دے تو یہ بڑی بات ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بہت لوگ کرتے ہیں۔ حضرت جیسے بچوں کا میں نے پہلے ذکر کیا، تو اب بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، وہ 9th کلاس کا ہے، 10th کلاس کا بچہ ہے، 14 سال کا، 15 کا، 17 کا، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اعتکاف پہ بیٹھتا ہوں۔ تو آج کل زیادہ تر بچے، اب میں نے یہ سنا ہے کہ مسجد میں علاقے کا ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو وہ سب کی طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ آج کل رجحان اور ہو گئے ہیں تو بزرگ نہیں موجود ہوتے، تو یہ بچے ہوتے ہیں، ہر مسجد میں 7 بچے 8 بچے، یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ ایک ماحول سا بن گیا ہے۔ تو بچے ان چیزوں پہ تو سمجھتے نہیں ہیں۔ پیچھے گرمی کے روزے تھے تو جی پنکھا لگا ہوا ہے، لائٹ چلی گئی تو UPS کے پنکھے کے نیچے آ گئے، تکیے پہ آپ نے میرے پہ سر رکھا ہوا ہے، میں نے آپ کے ہاتھ پہ سر رکھا ہوا ہے، آپ نے میری ٹانگ پہ سر رکھا ہوا ہے، گپے بھی لگ رہی ہیں، بس ایک دوست بیٹھ جاتا ہے، جواد بیٹھا تو جی شہزاد بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، انعام صاحب آپ بھی بیٹھ جائیں، اعتزاز آپ بھی بیٹھ جائیں، تو وہ پھر وہ اپنا انہوں نے گپی ماحول اور ایک شپی ماحول اور یہ وہ۔ تو اس کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں کیا حکم ہے، کس عمر کے بچے بیٹھنے چاہیے، نوجوان بیٹھنے چاہیے، بزرگ بیٹھنے چاہیے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو اعتکاف اصل میں پہلے میں ذکر کروں 3 قسم کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اعتکاف وہ ہے کہ جو ایک آدمی منت مان لے نظر کی کہ میرے فلاں کام اللہ نے کر دیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب اعتکاف ہے۔ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے سنت اعتکاف، ٹھیک ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نفلی اعتکاف۔ ٹھیک ہے، نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ساتھ نیت یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کو نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا الگ اجر مل رہا ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، درود پاک کی محفل میں بیٹھیں اس کا الگ اجر، اور اعتکاف کا ثواب بھی مفت میں آپ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو تو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ ساتھ کے لیے بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور جو سنت اعتکاف ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اس میں یہ اعتکاف ایسا ہے کہ جیسے بندہ کسی کے در پر پڑ جائے، ٹھیک ہے، دروازے کے آگے پڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میرا کوئی فلاں کام میرا نہ ہو جائے میں نے ہٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آخر بندہ جب بھی دیکھتا ہے تو دروازے کے آگے پڑا ہوا ہے، ہٹ ہی نہیں رہا، تو آخر کہتے ہیں جاؤ بس میں تمہارا میں کام کر دیتا ہوں، یہ دنیا نے ہاں دے دیا جو مانگا دے دیا، یہ دنیاوی لحاظ سے تو اللہ کی بارگاہ میں پڑا ہے، اس کے در پر آ کر پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، یہ مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیاوی کام تو یہ بھی اعتکاف میں بندہ دعائیں وغیرہ یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، وہ اس میں مانگ سکتا ہے، حاجات اپنی اللہ تعالیٰ سے پورا کروا سکتا ہے، ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو صحیح راستہ ہے اس کو اپنا لیں اور اسی کے مطابق کر لیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ باقی جو ہے اعتکاف کے اندر جو ہے کوئی خاص دعائیں یا خاص طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، آپ اس میں ذکر کر رہے ہیں،
تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری عبادت میں آگے ہیں، کوئی مخصوص اس کے ساتھ ہے نہیں، ہے ٹھیک ہے. تو اگر آپ کچھ بھی نہ ہو، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی آپ کو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کے. اچھا حضرت جی، میں نے اکثر یہ جی، دیکھا آج کل ہمارے، اور میں آ رہا ہوں اس طرف. جی بات کریں، چھوٹے بچے جو ہیں، اتنے چھوٹے بچے نہ ہوں کہ وہ پھر مسجد کے آداب کا بھی خیال نہ رکھ سکیں، ٹھیک ہے، شور شرابہ یا اس طرح کریں یا مذاق ہنسی کھیل کریں، کیونکہ وہ جو مقصد ہے وہ پھر فوت ہو جائے گا. لیکن اتنا ہو کچھ سمجھدار بچے ہوں، اور اگر سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو تھوڑی سی ترغیب دے دی جائے. ٹھیک ہے، جو مسجد کا امام صاحب ہوتا ہے، خطیب صاحب ہوتے ہیں، یا کوئی مسجد کا جو بڑا ہوتا ہے جن کو معلوم ہے، جو اعتکاف کے آداب پر سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان سے اعتکاف میں ایک دن پہلے ان لوگوں کو بلا لیں، یا کم از کم اسی دن ان کو بٹھا کے تھوڑی سی ترغیب دے دیں. تو انشاءاللہ بچے سمجھدار ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، برکت نہیں. باقی اگر کوئی مسجد میں کہیں پر بیٹھتا ہے، گرمی لگ گئی، باہر جا کر سو جاؤ، آگے پیچھے پھر جاؤ، تکلیف ہو گئی، گھومنے پھرنے میں، منہ چھپانے میں، گفتگو کرنے میں کوئی ایسے حرج نہیں ہے. اعتکاف کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل منہ ہی بند کر دیا جائے. آپ بالکل کتابیں، دینی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات ایسی، لیکن ایسی دنیاوی باتوں سے انسان، یہاں تک بھی فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کے گھر کی مزدوری وغیرہ کرنے والا کوئی نہیں ہے کچھ، تو وہ اعتکاف کے حالت میں بھی مزدوری کر سکتا ہے. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یہ کہ مسجد کے حدود میں رہ کر اپنے کھانے پینے کی چیز بیچ رہا ہے، یا کوئی ایسی کوئی چیز کہ جو وہاں پر بک سکتی ہے، تو وہ سامان کو باہر رکھ دے اور خود مسجد میں بیٹھ جائے. اچھا، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ اس کا اعتکاف بھی ہو رہا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ اس کا جو سامان ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی سی چیز بیچ رہا ہے جو مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. وہ بندہ ٹوپی، تسبیح وغیرہ یا اور کچھ چیز طرح، تو وہ اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے. اور چونکہ یہ اعتکاف ہر بستی میں سے اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر ساری بستی والے گنہگار ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی ہے نہیں، اور جو غریب لوگ ہیں، اگر وہ اعتکاف میں آ گئے تو کہتے ہیں ہمارے گھر کو چلانے میں، اس کا گھر کا ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو پھر تو اہل علاقہ پر بھی بن جاتا ہے نا فرض، کہ وہ اہل محلہ جو ہے ایسے لوگوں کو، 2-4 بندوں کو، اللہ والوں کو تیار کر کے بٹھا دو، اور ان کے گھر کا خرچہ بھی خود برداشت کر رہے ہیں آپ اس میں، تو وہ تو یہ گناہ سے بچ جائیں گے. سارے وقت نہیں دے سکتے. اکثر یہ دیکھیں کہ مساجد ہیں، جی، تو مساجد میں اوپر امام صاحب کا گھر ہے، جی، نیچے وضو خانے ہیں، یا بیسمنٹ میں بالکل وضو خانے ہیں، اور یا جو ہے تو درمیانے پورشن میں جو تو مسجد کا گراؤنڈ فلور میں مسجد کا حصہ ہے. تو اگر جہاں پہ امام صاحب کا گھر ہے، یہ تو حجرے میں آ جاتا ہے. جی، تو اعتکاف وہ امام صاحب کے گھر کے نیچے جو جگہ ہے مسجد کی، وہاں پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ مسجد کی جو حدود ہے نا، جی، جو مقرر ہے حدود، دیکھو یہ وضو خانہ ہو گیا، وضو کی جگہ ہو گئی ہے، یا مسجد کا جو امام صاحب کے یا قاری صاحب کے کمرے وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس حد میں آپ نہیں جا سکتے اعتکاف کے دوران. آپ اندر ہی اندر اعتکاف میں رہیں گے. اور امام صاحب کا گھر تو وضو خانہ جو ہے نا، تو وضو خانے کے اوپر بنا ہوا ہے، تو وہ ایک قسم کا مسجد سے باہر کا حصہ ہو گیا. بعض اوقات ایسے بعض مساجد میں نے ایسے دیکھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ یہ اب ہم انٹر ہوتے ہیں نا، جی جی، تو یہ وضو خانہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے جگہ ہے، تو بیسمنٹ میں وضو خانہ ہے، پیچھے بھی جگہ ہے. پھر جب آپ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو وہ مسجد کا حصہ ہے. پھر باہر سے راستہ اسی ایریے کے اوپر، مطلب یہ جو ایک سیپریٹ ایریا ہے، اسی کے اوپر جو ہے تو پھر وہ امام صاحب کا گھر بھی ہے. تو بیچ میں انہوں نے ہال کی جگہ سے انہوں نے دروازے کھولے ہوئے، تو اس میں جتنی جمعے کی نماز کے لیے کھولا جاتا ہے، یا جناب علی وہ عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہیں اس کے لیے کھولا جاتا ہے، تو اس میں وہ نماز تو ہو جاتی ہے. تو اعتکاف وہاں نہیں ہوتا آپ کہتی ہیں؟ اعتکاف کے لیے جو مسجد کے حدود مقرر ہے نا، جہاں کی نیت کی گئی ہے کہ یہ مسجد ہے، اسی میں جو ہے آپ اعتکاف کی حالت میں رہیں گے. اس سے اگر باہر گئے، قصدن چلے گئے آپ، یا خطا سے چلے گئے، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ وضو کے لیے جاتے ہیں تو وہ ضرورت ہے، تو جیسے وضو کر لیا تو آپ نے وہاں پر اپنے منہ ہاتھ وغیرہ خشک کرنے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونا، آپ فوراً جو ہے اندر آ جائیں گے. اچھا، وہ کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر ضرورت پڑ گئی، رفع حاجت کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ باتھ روم وغیرہ وہاں پر جو قریب بنے ہوئے ہیں وہاں پر استعمال کر کے فوراً جو ہے آپ مسجد کے اندر داخل ہوں گے. اب تو ماشاءاللہ سردیوں کے روزے آ گئے ہیں، اور گرمیوں کے بہت زیادہ وہ چلے گئے ہیں. تو یہ گرمی کے جو روزے تھے، اس میں اکثر یا ہر بچے کا ایک وہ ہوتا ہے، روٹین ہوتی ہے بندے کی، بھائی ڈیلی نہانا، صبح اٹھ کے نہانا. تو اعتکاف میں وہ ڈیلی نہا سکتا ہے؟ نہیں، اعتکاف میں نہانا نہیں ہے. اچھا، بدبو آئے یا حاجت ہے تو دیکھو وہ ضرورت پڑ گئی، اور غسل کی فرض غسل جو ہے اس پر لازم آ گیا، تو
تو پھر جو ہے وہ وہاں پر نہا سکتا ہے, غسل کر سکتا ہے, لیکن ایسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہیں کر سکتا. ہاں البتہ ایسا ہے کہ کسی نے, علماء کہتے ہیں اگر کسی نے پانی سمجھداری سے کوئی بالٹی وغیرہ رکھ دی اور وہ بندہ اندر گیا استنجے کے لیے گیا یا رفع حاجت کے لیے گیا اور 2-4 پانی کے لوٹے وغیرہ اپنے اوپر ڈال دیے تو چلو ٹھیک ہے, لیکن اس نیت سے نہ جائے, اس نیت سے نہ جائے تو پڑھو تو چلے جائے. مولانا صاحب اعتکاف کے بارے میں سوال و جواب ہو رہے ہیں. جو لوگ آپ نے نفلی اعتکاف کا بھی ذکر کیا, تو اگر 10 دن کا تو وہ سنت اعتکاف ہو جاتا ہے. 10 دن کے علاوہ 2 دن کا کوئی کرتا ہے, 1 دن کا کرتا ہے, گھنٹے کا کرتا ہے. اگر کوئی نفلی اعتکاف کر رہا ہے تو رمضان المبارک کے چاند نکلنے سے پہلے وہ اٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے پشاور میں یہ ہوتا ہے کہ 2 عیدین ہو جاتی ہیں, تو ایک شخص جس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہے تو مرکز کے ساتھ عید کرتی ہے, جیسے آپ کی مسجد بھی ہے, ہماری چند مساجد جو ہیں وہ مرکز کے ساتھ ہوتی ہیں, اور جو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہے تو وہ صوبائی حکومت کے ساتھ عید کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بھئی زمون کو اختر دے, ہمارے گھر میں تو عید ہو گئی, وہاں تو بس ہم جا رہے ہیں, جس مسجد میں وہ بیٹھا ہے وہاں پہ اعلان نہیں ہوا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تیسرا آپ نے یہ کہا کہ جب آپ مسجد گھستے ہیں تو آپ نیت کر لیتے ہیں, تو ہم نے اعتکاف کی نیت یہی سنی ہے کہ اکثر یہ مدارس والے یا ہمارے اور مسالک والے لوگ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نویت سنت الاعتکاف, ہے کہ وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے, تو ہم اس کی نیت اس طرح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ 3 سوال ہیں, ان کے جواب دیجیے. اچھا, پہلا جو سوال آپ نے اس بارے میں کیا کہ اس نیت والے سے شروع کر لیتے ہیں, نیت سے کر لیں گے, تو بس اس کو عربی میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اپنی زبان میں اگر نفلی ہے تو میں اس طرح کہیں کہ جب تک میں مسجد میں ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. نفلی اگر 3 دن کے کر رہے ہیں تو میں 3 دن کے نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, اور اگر 10 دن ہے تو آپ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ کر لے گا, ٹھیک ہے. تو وہ نفلی کر رہے ہیں, نفلی مطلب سنت یہ نا 10 دن کا سنت ہی ہے نا, تو لیکن وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس 10 دن نہیں, میں 5 دن کا کروں گا, تو وہ تو نفل میں آتا ہے نا, وہ سنت میں نہیں آتا. جی ہاں, تو وہ بھی اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب رمضان کا چاند, عید کا چاند نہیں, نفلی کے لیے تو بس دنوں کی تعین کر لے گا نا کہ میں 2 دن کی نیت کر رہا ہوں, یا جب اس طرح کہہ دیں کہ جب تک میں مسجد چاند نہیں نکل آتا اس وقت تک میں جو ہے اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں, ایسے کر دل. اور اگر وہ کہے کہ نہیں جی میں بس 2 دن کی کرتا ہوں, میں پہلے نکل آؤں گا, تو وہ بھی ہو گیا اس کا اعتکاف, اس کا نفلی ہے نا, وہ تو نفلی ہے. اچھا, اور جو سنت اعتکاف کر رہا ہے تو اب اس کے گھر میں عید ہو گئی ہے, یہاں مسجد میں نہیں ہے. ہاں, عید تو ایک ہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر کچھ تھوڑے مسائل بنے ہوتے ہیں, تھوڑے سے اختلافات آ جاتے ہیں نا, تو جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ اسی کے مطابق جو ہے آپ عید کریں گے. تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ گیا ہے. نہیں, وہ تو پھر میں نے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے تو پھر اس مسجد میں بیٹھیں کہ جو مسجد صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ کریں. اب تو الحمدللہ تیسرا سال ہے کہ الحمدللہ یہ معاملہ بھی حل ہو گیا, اللہ کرے کہ اس بار بھی عید جو ہے تو ایک ہی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ایک ہی کرے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میں جو اعتکاف کرنے والے ساتھی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا, آخری عشرہ آئے گا اس میں آپ نے اعتکاف کرنا ہے, تو اعتکاف آپ اس مسجد میں کریں کہ جس مسجد کے ساتھ آپ نے عید کرنی ہے اور جس مسجد کے ساتھ آپ نے روزہ رکھنا ہے, کیونکہ یہ صرف اور صرف پشاور میں یہ مسئلہ ہے, اور اللہ کرے کہ پچھلے 2 سالوں سے حل ہے, آگے بھی اللہ کرے کہ یہ حل ہی رہے. تو اگر آپ جب تک اعلان آپ کی اس مسجد والے نہیں کرتے, اس کے بڑے نہیں کرتے, اور آپ اس کے بغیر اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, اور اس کا پھر آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کفارہ دینا پڑے گا, تو وہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے, اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, دعا میں یاد رکھیے گا, اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے کر آئیں. انشاءاللہ. جواد آپ کا بہت شکریہ. میں آپ سب سے اجازت لوں گا, آپ نے ہمیں نعت سنانی ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے محمد شہزاد مجید کو اجازت دیجیے, نعت سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دید
دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یاد پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردنشی دل کے پردے کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا ذرا شاہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو اللہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کر